ایسے بھی ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تورات اور انجیل گم نہیں ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے؟ کیا وہ گم ہو چکی تھیں؟ ہمیں اس کے ثبوت کے طور پر قرآن مجید میں کوئی دعویٰ نہیں ملتا، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت 3 ہمیں یہ بتاتی ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل۔ یہ آیت صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ انجیل اور تورات ان کے ہاتھوں میں تھی، واقعی ہاتھوں میں تھی۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما بين يديه، تو پھر کس کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ اگر کچھ پہلے سے ہی گم ہو چکا ہے تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں۔ اب نبی کریم نے اس وقت کے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ نبی کریم کے بارے میں جاننا چاہیں تو انہیں توریت اور انجیل کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بیان کا کیا مطلب ہوا؟ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس توریت اور انجیل موجود تھیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں سورہ معاہدہ کی 44 اور 46 کے ساتھ ساتھ 64 اور 66 آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور توریت اور انجیل کی مدد سے پرکھو۔ اب کوئی کس طرح توریت اور انجیل کے ذریعے پرکھ سکتا ہے اگر وہ اس کے پاس نہ ہوں؟ صاف اور واضح ہے کہ یہ دونوں ان کے پاس تھیں۔ اور سنن ابی داؤد کے مطابق نبی کریم نے اپنا ہاتھ توریت پر رکھا اور کہا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور اس پر بھی جس نے یہ نازل کی۔ اس لیے نبی کریم اس وقت یہ کہنے میں بالکل واضح تھے کہ توریت اور انجیل خدا کا کلام ہے۔ جناب آن حضرت نے توریت اور انجیل کو چھوا، اسے دیکھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ چونکہ آج انجیل اور تورات کی بہت سی جلدیں موجود ہیں جن کا تعلق اسلام سے پہلے کئی صدیوں سے ہے، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، جب انہوں نے ان صحائف پر اپنا ہاتھ رکھا اور بطور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتے ہوئے ان کی تصدیق کی، تو پھر یہ الزام سچا نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پر لکھتے ہوئے ممتاز اسلامی مفکر سعید عبداللہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا، چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معتبر صحائف آج بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دور میں موجود تھے۔ اسی لیے اس بات پر بحث کرنا مشکل ہے کہ تورات اور انجیل کے لیے دی گئی قرآنی آیات صرف اصلی تورات اور انجیل کے لیے تھیں جو بالترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھیں۔